امثال کی کتاب اس کا 3 باب اور پہلی 2 آیات میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ آج یہ 7واں میسیج ہوگا اس کا، جو ہم امثال کی کتاب کی اسٹڈی کر رہے ہیں ان دنوں میں۔ تو امثال کی کتاب اس کا 3 باب پہلی 2 آیات، یہاں پر یوں لکھا ہے: اے میرے بیٹے، میری تعلیم کو فراموش نہ کر، بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے، کیونکہ تو ان سے عمر کی درازی اور پیری اور سلامتی حاصل کرے گا۔ آمین۔ آج کے کلام کا عنوان ہے بائبل کی تعلیم کو فراموش نہ کریں۔ اگر ہم بائبل کی تعلیم کو اپنا لیں تو ہمیں بہت سے فائدے ہوں گے۔ اگر ہم اس تعلیم کو یاد رکھیں اور جس طرح سے ابھی ہم آگے چل کے دیکھیں گے کس طرح سے سلیمان نے سمجھایا، اور سلیمان بادشاہ جو حکمت کا بادشاہ ہے، اس نے اتنی دنیا میں کامیابی حاصل کی، اتنی دولت اس کے پاس تھی اور سب کچھ تھا، دنیا کا ایک سب سے امیر آدمی تھا، لیکن اس کے باوجود جو وہ مشورہ دیتا ہے وہ خدا کی تعلیمات پر عمل کرنے کا مشورہ دیتا ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں، اے میرے بیٹے، پہلی آیت، میری تعلیم کو فراموش نہ کر بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے۔ اس کا مطلب ہے جو کچھ کلام میں لکھا ہے، پہلی بات تو ہم بھولیں نہ، اس طرح سے ہمیں یاد ہو کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب بھی کوئی کام کریں، ہم اس کے مطابق اس کام کو جانچیں، دیکھیں کہ کیا یہ کلام کے ساتھ میچ کرتا ہے کہ نہیں، یہ تعلیم اس کے ساتھ میل کھاتی ہے کہ نہیں، اور اگر نہیں ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیں۔ اور لکھا بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے۔ ایک تو فراموش نہیں کرنا، کئی لوگ یاد تو رکھتے ہیں، کئی لوگوں کو پتا تو ہوتا ہے لیکن مانتے نہیں ہیں، حکم کو مانتے نہیں ہیں۔ بائبل کی تعلیمات، خدا کے حکم، اس کو ہم مانتے نہیں، پتا ہوتا ہے کہ یہ کلام میں اس طرح سے لکھا ہے لیکن ہم اس کی تابع داری نہیں کرتے ہیں۔ تو لکھا بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے۔ اگر ہم تعلیم کو فراموش نہ کریں اور خدا کے حکموں کو مانیں، یاد رکھتے ہوئے ان پر عمل کریں، تو ہمیں پھر کیا برکت ملے گی؟ کیونکہ تو ان سے عمر کی درازی اور پیری اور سلامتی حاصل کرے گا۔ 3 باتیں تو یہیں پر آ گئیں۔ کیونکہ تو ان سے عمر کی درازی، نمبر 1 عمر کی درازی۔ آپ نے دیکھا جب کوئی دعا دیتا ہے، کوئی بزرگ، کوئی خدا کا خادم، کہتے ہیں اچھا جی خدا تمہاری عمر دراز کرے، لیکن جو شخص خدا کے کلام پر عمل کرے گا اس کے لیے وعدہ ہے، اس کے لیے یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ اس تعلیم کو فراموش نہ کریں اور احکامات پر عمل کریں، خدا کے احکامات پر عمل کریں۔ تو لکھا کیونکہ تو ان سے عمر کی درازی، نمبر 1 برکت عمر دراز ہوگی، نمبر 2 پیری یعنی بزرگی، بزرگی تم کو ملے گی، نمبر 3 سلامتی۔ 3 باتیں، عمر کی درازی، پیری اور سلامتی۔ آج آپ نے دیکھا کہ دنیا میں افراتفری، بے چینی اور ناکامی، فیلئر اور نفرت اور جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، بدعتیں ہیں۔ آج 2 آدمی مل کر نہیں رہ سکتے، 2 بہنیں مل کر نہیں رہ سکتی، 2 دوست مل کر نہیں چل سکتے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا ہے، کیونکہ ہمارے درمیان میں خدا نہیں، ہمارے باطن میں، ہمارے دل میں خدا کا کلام نہیں۔ ہم اس تعلیم پر کبھی غور کرتے ہی نہیں ہیں اور ہم نے کبھی کوشش بھی نہیں کی ہے، لیکن اگر ہم تعلیم پر عمل کرنا شروع کریں تو 3 باتیں، عمر کی درازی ملے گی، پیری اور سلامتی۔ سلامتی کے لیے، پیس کے لیے، اطمینان کے لیے دنیا آج دھکے کھا رہی ہے، بڑے بڑے کام، بڑی بڑی پیس کانفرنسز کی جا رہی ہیں، لیکن جو خدا کی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کر دے گا ان کے اندر اطمینان آ جائے گا۔ یسوع مسیح نے کہا میں تم کو اپنا اطمینان دیتا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ 3 آیت، شفقت اور سچائی تجھ سے جدا نہ ہو۔ جب ہم اس تعلیم پر عمل کرتے ہیں، جب ہم اس تعلیم کو اوبے کرتے ہیں، تو شفقت یعنی مہربانی اور سچائی تجھ سے جدا نہ ہو۔ جب ہم یہ 2 کام اور اس کلام کو لیتے ہوئے ان چیزوں کو پکڑیں گے، جب ہم مہربان ہوں گے، ہمارا دل لوگوں کو دیکھ کر ترس سے بھر جائے گا۔ جب کسی بھوکے کو دیکھیں گے ہم اس پر مہربان ہوں گے، اس کو کھانے کو دیں گے، کسی ننگے کو دیکھیں گے اس کو کپڑا پہننے کو دیں گے، اور ہمارا دل جب دکھ سے بھر جائے گا، جب یہ چیز ہمارے اندر آ جائے گی، اور سچائی، یسوع مسیح نے کہا تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔
یہ دو چیزیں ہمارے اندر جب آئیں تو ہم اور آگے بڑھنا شروع ہو جائیں گے، رحم کرنے والے بن جائیں گے، کیونکہ ہم تعلیم کو مان رہے ہیں، ہم حکموں کو مان رہے ہیں، تو ہم رحم کرنے والے بن جائیں گے، شفیق ہو جائیں گے اور سچائی کو پکڑیں گے۔ اس کے بارے میں اگلے تیسری ہی آیت کی اگلی جو لائن ہے ادھر لکھا، تو ان کو اپنے گلے کا طوق بنانا، یعنی شفقت، سچائی، خدا کا کلام، خدا کی باتیں اپنے گلے کا طوق بنانا۔ طوق کہتے ہیں لاکٹ، ہار، ایک جو گردن کے گرد ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا بہت سے بھائی بھی وہ ایسے لاکٹ پہنتے ہیں، چینز پہنتے ہیں موٹی موٹی، بہت سی قسم کی دنیا میں لیڈیز بھی پہنتی ہیں، ہار پہنتی ہیں۔ یعنی یہاں پر سلیمان بادشاہ نے ہمیں سمجھایا کہ اس کلام کو، اس تعلیمات کو، بائبل کی تعلیم کو اپنے گلے کا طوق، جیسے جو ہار ہے یا لاکٹ ہے ہمارے گلے کے چوگرد لپٹا رہتا ہے، ہماری گردن کا احاطہ کیے رہتا ہے، اسی طرح سے کلام ہمارے چاروں طرف رہے، ہمارے ایک باؤنڈری ہو اور وہ کلام کی باؤنڈری ہو اور ہم اس سے باہر نہ جائیں، ہم اس کے مطابق چلیں۔ لکھا شفقت اور سچائی تو اس سے جدا نہ ہو، تو ان کو اپنے گلے کا طوق بنانا اور اپنے دل کی تختی پر لکھ لینا۔ ہاللیلویا! یہ کلام، اس کو اپنے گلے کا ہار بنا لیں اور اپنے دل کی تختی پر لکھ لیں۔ پریز گاڈ! جو لوگ اس کام کو کر لیں گے، جو لوگ اس کام میں پریکٹس کریں گے، جو لوگ اس کام میں محنت کریں گے، دعا کریں گے، روئیں گے کہ خداوند ہم تیرے کلام کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، تو پھر اور برکت کیا ملے گی؟ میں نے پہلی آیت جب پڑھی تھی کہ لکھا کہ میرے بیٹے میری تعلیم کو فراموش نہ کر، تو کیا برکت ہے؟ اور اس نے کہا حکموں کو مان، تو کیا؟ عمر کی درازی، پیری اور سلامتی، 3 باتیں۔ اور پھر اگلی آیت میں لکھا شفقت اور سچائی تجھ سے جدا نہ ہو، ان کو گلے کا طوق بنا، اپنے دل کی تختی پر لکھ۔ تو اب کون سی اور برکت ملے گی؟ جب دل کی تختی پر لکھ لیں گے، جب گلے کا طوق بنا لیں گے اس کلام کو، تو لکھا ہے یوں تو خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت اور عقل مندی حاصل کرے گا۔ 2 زبردست اور بلیسنگ سامنے آئیں۔ جو لوگ کلام کو اپنے گلے کا طوق بنا لیں گے، ہار بنا لیں گے اس کلام کو، اور جس طرح سے ہار ہماری گردن کا احاطہ کیے رہتا ہے، اگر یہ کلام ہمیں اس طرح سے گھیرے رہے گا اور ہمارے دل کی تختیوں پر لکھا رہے گا، تو کیا ہوگا؟ خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت، خدا کی نظر میں بھی مقبول اور انسان کی نظر میں بھی مقبول ہونے کے لیے، پاپولر ہونے کے لیے آج کتنے کام کرتے ہیں، بینرز بناتے ہیں، بڑے بڑے اس پہ لکھتے ہیں ریورنٹ ہے جی، ریورنٹ سو اینڈ سو، اور بڑے بڑے پوسٹر بناتے ہیں اور بہت سی پبلسٹی کی جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، جو خدا کے کلام پر اگر آپ عمل کرنا شروع کر دیں، اگر خدا کے کلام کے مطابق چلنا شروع کر دیں، تو نہ صرف انسانوں کی نظر میں مقبول ہوں گے بلکہ خدا کی نظر میں مقبول، کیونکہ جب ہم کلام پہ چلیں گے تو خدا کی نظر میں مقبول، جب خدا کی نظر میں مقبول ہو جائیں گے تو پھر انسان تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ کیا لکھا ہے؟ یوں تو خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت اور عقل مندی حاصل کرے گا۔ ہاللیلویا! عقل مندی کلام کے وسیلے سے آئے گی۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، جس کے اندر کلام نہیں اس کے اندر عقل نہیں۔ جو مرضی کہتے رہو، ویسے ہر شخص کہتا ہے ہاں جی بس خدا بڑی سنتا ہے ہماری، ہم بہت گناہ گار ہیں مگر خدا بہت سنتا ہے۔ یہ کلام کے منافی ہے بات، خدا گناہ گاروں کی نہیں سنتا۔ ہاں اگر کوئی خدا پرست ہو، اس کی مرضی پر چلے تو اس کی سنتا ہے۔ آپ کہیں گے سر میں نے تو آج تک جو کچھ بھی مانگا پا لیا، لکھا ہے وہ اپنا سورج نیک اور بدوں دونوں پر چمکاتا ہے، جب بارش ہوتی ہے تو وہ سب پر برستی ہے، جب روشنی سورج کی ہوتی ہے وہ ڈاکوؤں پر بھی پڑتی ہے، غیر قوموں پر بھی پڑتی ہے، لیکن اصل میں جو کلام پر عمل کرتا ہے وہ خدا کا مقبول نظر ہوگا۔ جو کلام پر عمل کرتا ہے وہ انسانوں کی نظر میں مقبول ہوگا۔ جو کلام پر عمل کرتا ہے، جو اپنے دل کی تختی پر لکھ لیتا ہے، وہ عقل مند ہو جائے گا، عقل مندی حاصل کرے گا۔ عقل مند حاصل یعنی اس کو عقل ملتی جائے گی۔ پریز دا لارڈ، ہاللیلویا۔ اور لکھا سارے دل سے خداوند پر توکل کر۔ کتنے دل سے؟ سارے دل سے، اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر۔ اب کیا کرتے ہیں لوگ؟ کہتے ہیں ہاں خدا کر تو سکتا ہے پر خدا نے عقل بھی تو دی ہوئی ہے نا، کہتے ہیں نا، اور خدا سب کچھ کر سکتا ہے پر خدا نے سانو عقل بھی دیتی ہوئی ہے۔ سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر۔ جو اپنی عقل ہے،
اپنی سمجھ بوجھ ہے، اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، دونوں چیزیں لے کے چلو تو اس کا مطلب ہے ہم تو خدا کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہے. پھر یا پھر اپنی عقل سے چل لو تو یا پھر خدا پر توکل کر لو. ہیلیلویا. کیا آپ کی عقل مانتی ہے کہ کوئی 20 لاکھ کا لشکر سمندر میں سے ایسے گزر جائے گا جیسے خشک زمین پر سے چل کے گزر گئے؟ کیا یہ عقل مانتی ہے کہ 4 دن کا مرا ہوا مردہ بھی زندہ ہو سکتا ہے، یسوع مسیح کر سکتا ہے؟ عقل نہیں مانتی. کیا یہ عقل مانتی ہے کہ 5 روٹیاں 5000 مردوں کو کھلا دی جائیں، عورتیں بچے ملا کے تقریباً 20,000؟ نہیں. اگر ہم یہ سب سوچتے رہیں، مسیحی زندگی میں ان چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے. مسیحی زندگی ایمان کی زندگی کا نام ہے. سارے دل سے خداوند پر توکل کر، سارے دل سے، اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر. اپنی عقل کو بالائے طاق رکھ کر خدا کی حکمت کو پہچانیں، خدا پر توکل کریں. اور لکھا اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ سب تیری رہنمائی کرے گا. ہاللیلویا. ایک ایک بات خدا ساتھ ساتھ بتا رہا ہے اور ایک ایک بات کی وہ آگے بڑھ کر بتا رہا ہے. جب سب راہوں میں اس کو پہچاننے لگ جائیں گے، جب ہم اپنے بزنس میں، اپنے ملاقات میں، اپنے وزٹنگ میں لوگوں سے ملتے ہوئے، لوگوں سے ڈیلنگ کرتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے، کام کرتے ہوئے، سب راہوں میں، تو لکھا ہے وہ سدا تو وہ تیری رہنمائی کرے گا. اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا. ہاللیلویا. تو اپنی ہی نگاہ میں دانش مند نہ بن، خداوند سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر. اپنی ہی نگاہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، بڑی بار بتایا میں نے کہ میری زندگی میں 1 یا 2 لوگ ہی آئے ہوں گے جنہوں نے کہا ہوگا سر میں بڑا بیوقوف ہوں. باقی تو جتنے بھی آئے انہوں نے کہا پائی صاحب اے دعا کرو میرے بھرا نو خدا عقل دے، اے میری سس نو خدا عقل دے. اچھا ان کے لیے عقل مانگ رہے. لیکن کلام میں امثال کی کتاب کے 3 باب میں سلیمان بادشاہ کیا بتاتے ہیں؟ تو اپنی نگاہ میں دانش مند نہ بن، اپنی ہی نگاہ میں دانش مند نہ بنے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے اس نے اس دنیا کے بے وقوفوں کو، نکموں کو، بے وجودوں کو، حقیروں کو، کمینوں کو چن لیا. تو اپنی نگاہ میں دانش مند نہ بن بلکہ خداوند سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر. تو کیا ہوگا جب ہم اپنی نگاہ میں دانش مند نہیں بنیں گے؟ ہم اپنے آپ کا سمجھنے لگ جائیں گے کہ ہم خدا کے بغیر بے وقوف ہیں، خدا سے پوچھ کے فیصلے کرنے لگ جائیں گے، خدا سے مدد مانگنے لگ جائیں گے. تو لکھا خداوند سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر، یہ تیری ناف کی صحت اور تیری ہڈیوں کی تازگی ہوگی. ہاللیلویا. دعائیں کراتے رہتے ہیں، دعا کرو جی جوڑاں دی درد نہیں جان ڈئی، لک پیڑ ہو بس لک ٹوٹ ہی جاندہ ہے جی. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ خداوند سے ڈر، خداوند کا خوف نہیں ہے، بدی سے کنارہ نہیں کیا، بدی میں بھی بھاگ رہے ہیں، گناہ میں بھی چل رہے ہیں، خداوند کا بھی خوف نہیں ہے، اور اس کی تعلیم کو بھی فراموش کیا ہوا ہے، اس کے حکموں کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اس کلام کو اپنے دل پر بھی نہیں لکھا ہے، اس کو اپنے گلے کا طوق بھی نہیں بنایا ہے، اور اپنی نگاہ میں دانش مند بنے ہوئے اور خود ہی اپنی مقبولیت کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا اشتہار بازی کر رہے ہیں. لیکن کچھ بھی نہیں لکھا. جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا. ہاں، جو شہر پہاڑ پر بسا ہے، اگر آپ کے پاس کچھ بلیسنگ ہے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، وہ خود بخود دنیا کو پتہ لگ جائے گا. خدا خود لے جائے گا آپ کو ان کے بیچ میں جہاں خدا نے آپ کو استعمال کرنا ہوگا. ہاللیلویا. لکھا خداوند سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر. بدی، گناہ سے توبہ کریں، گناہوں زندگی کو چھوڑ دیں، گناہوں سے توبہ کریں، خداوند سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر. تو کیا ہوگا جی اگر ہم ایسا کریں گے؟ تو لکھا تیرے ناف کی صحت اور تیری ہڈیوں کی تازگی ہے. آپ کی ناف جو ہوتی ہے، اسٹمک کے اندر جو ہمارے پٹھے ہیں، معدے کے، ہر چیز سب ٹھیک کام کریں گے. ہماری ہڈیوں کا گودا ٹھیک رہے گا. ہماری ہڈیوں میں تازگی کا مطلب ہے فریش، تر و تازہ، کیونکہ ہم خدا کے کلام کے اوپر چلنے والے لوگ ہوں گے، کیونکہ ہم خدا کے حکموں کو ماننے والے لوگ ہوں گے. اگر ہم خدا کے حکموں کو مانیں تو ہم عمر کی درازی حاصل کریں گے، پیری اور سلامتی حاصل کریں گے. اگر ہم خدا کی تعلیم کو فراموش نہ کریں اور شفقت اور سچائی کو اپنے سے جدا نہ ہونے دیں اور اس کو گلے کا طوق بنا لیں تو خدا اور انسان کی نظر میں مقبول ہو جائیں گے. اور اگر ہم پورے طور سے خدا ان پر توکل کریں اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کریں تو خدا ہماری سب راہوں میں ہماری رہنمائی کرے گا. اور اگر ہم اپنی نگاہ میں دانش مند نہ بنیں
اور خداوند کو عقل مند جانتے ہوئے خداوند کی عقل پر بھروسہ کریں، کلام کے مطابق چلنا شروع کریں، اپنی عقل کو بالائے طاق رکھ دیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں، تو ہماری ناف کی صحت ہوگی اور ہماری ہڈیوں کی تازگی ہوگی اور ہم تندرست ہوں گے، ہم خداوند میں بڑھتے جائیں گے، ترقی کرتے جائیں گے۔ میری دعا ہے کہ آپ اس تعلیم کو فراموش نہ کریں، آپ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے اس تعلیم کو یاد رکھیں تاکہ خداوند اور انسان کی نظر میں مقبول ہوں آپ لوگ، اور آپ کی ہڈیاں تازہ ہوں اور آپ فریش رہیں، آپ تندرست رہیں اور آپ انسان اور خدا کی نظر میں مقبولیت حاصل کریں۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔